اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام ناظرین نالج فیکٹری، السلام علیکم۔ یہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس دور تھا جب اسلامی افواج نے یروشلم کے شہر بیت المقدس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عیسائی راہبوں نے یہ کہہ کر جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود تشریف لائیں تو ہم بغیر جنگ کیے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد ایک غلام کے ہمراہ بیت المقدس کا سفر اختیار کیا اور راستے بھر آقا و غلام باری باری اونٹنے کی سواری کا اہتمام کرتے، لیکن حسن اتفاق سے جب دو آدمیوں کا یہ مقدس قافلہ سرزمین مقدس پر پہنچا تو اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باگ پکڑے آگے آگے چل رہے تھے۔ عیسائی پادریوں نے دور سے ہی دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا جس کا تذکرہ ہماری مقدس کتاب میں موجود ہے۔ سو حقیقت کھلنے کے بعد جب انہوں نے باقی نشانیوں کو چیک کیا تو کہا کہ نہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ جس پر آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لباس پر 17 پیوند ہونے چاہیے، جبکہ آپ کے لباس پر 16 ہیں۔ جس پر آپ نے اپنے بازو کو بلند فرمایا تو بغل کے نیچے بھی ایک پیوند موجود تھا، اور یوں تعداد پوری ہونے پر انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ یاد رہے کہ بیت المقدس جو کہ اس سے پہلے بھی کئی بار شہید کیا جا چکا تھا، اس کے لیے یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا جس میں بغیر ایک قطرہ خون کے اس کی فتح ہوئی۔ ناظرین محترم، اس کے بعد تقریباً 500 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، لیکن جب 11ویں صدی کے اواخر میں مسلمان سلجوکیوں کی حکومتی گرفت کمزور ہوئی تو اچانک عیسائی یورپ کے دل میں اس ارض مقدس کی محبت جاگ اٹھی، اور عیسائی پادریوں نے اسے مقدس جہاد کا نام دیتے ہوئے عوام کے دلوں میں ایک آگ بھر دی، اور وہ بیت المقدس کی مسلمانوں سے آزادی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مسیحی دنیا اس تحریک کا پہلا کریڈٹ پوپ پیٹر کو دیتی ہے، جس کی زبان سے اگلنے والی آگ نے آخرکار لاکھوں مسلمانوں سے ان کی زندگیاں چھین لیں۔ ناظرین اکرام، مسیحیوں کا یہ لاتعداد لیکن بھیڑ بکریوں کی طرح غیر منظم لشکر جب ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا تو اس کی راہ میں آنے والی عیسائی بستیاں بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ عیسائی فوج کے وہ بدکار نوجوان جن کے لیے پادریوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ وہ بھی اس مقدس جہاد کی وجہ سے جنت کے حقدار ٹھہریں گے، انہوں نے اپنی جنسی درندگی مٹانے کے لیے اپنی ہی قوم کی نوجوان بچیوں کے علاوہ معصوم پھولوں کے دامن بھی داغدار کر دیے۔ لیکن شراب کے نشے میں بدمست یہ غیر منظم فوج جب حدود اسلامیہ میں داخل ہوئی تو اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ پہلی شکست تھی جو صلیبی جنگوں میں دنیائی عیسائیت کے حصے میں آئی۔ لیکن اس شکست نے ان کے حوصلے پسپا کرنے کے بجائے ان کے جنون کو مزید ہوا دی۔ مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگیں جیتنے کے لیے محض مذہبی منافرت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے تقاضے ہوتے ہیں۔ مسیحی جنگجوؤں کا دوسرا لشکر ایک جرمن سپہ سالار کی قیادت میں پھر روانہ ہوا، لیکن ان کی اخلاقی حواس باختگی کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ صرف اپنے کمانڈر کے کنٹرول سے باہر تھا، بلکہ ان کی نظریں ان نخیز کلیوں کا رس چوسنے کے لیے بے قرار تھیں جو ابھی پوری طرح کھل بھی نہ پائی تھی۔ شراب و شباب کے نشے میں بدمست یہ دوسرا لشکر جب ہنگری پہنچا تو اپنی بد اخلاقی اور درندگی کی بدولت خود ہنگری کے اپنے ہی ہم مذہبوں کے ہاتھوں کچل دیا گیا، اور یوں یہ بھی ارض مقدس تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ناظرین اکرامی، ان صلیبیوں کا تیسرا لشکر جس میں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور یورپ کے دیگر علاقوں کے عیسائی بھی شامل تھے، ایک دفعہ پھر بیت المقدس کی فتح کا خواب دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، لیکن اس نے بھی اپنے پیشرو دونوں لشکروں کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہ کیا، اور اپنے راستے میں آنے والی ہر بستی میں وہی خونی داستانیں رقم کی جو پہلے دونوں لشکروں کی تباہی کا سبب بنی تھی۔ اور آخرکار یہ فوج جب ہنگری پہنچی تو غیرت مند ہنگریوں نے ان کو بھی شکست فاش دی۔ ناظرین اکرام، یہ صدیوں کی داستان ہے، کوئی پل دو پل کا قصہ نہیں ہے۔ اور اب چوتھی صلیبی جنگ کا زمانہ تھا جب پورے یورپ سے ایک متحدہ لشکر اس نام نہاد مقدس جہاد کے لیے روانہ ہوا، جس کی قیادت ایک معروف فرانسیسی کمانڈر فیرے کر رہا تھا۔ اس لشکر نے سلجوکیوں کے شہر کونیا کا محاصرہ کرنے کے بعد جب اس کو فتح کیا تو اس وقت اس کے اندر شیطان اپنے جوبن پر دکھائی دیتا تھا، جس نے مسلمان شہریوں پر ظلم کے کئی نئے باب رقم کیے۔
اس کے بعد اس نے انطاکیہ کو بھی فتح کر لیا، جہاں پر عیسائی فوجیوں نے بوڑھوں، بچوں اور نوجوانوں کو بلا لحاظ جنس ایک مذہبی فریضے کی طرح نہ صرف اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو تہہ تیغ بھی کر دیا، جس کے بعد یہ صفاق شام کے شہر حمص کی طرف بڑھے۔ اور اس شہر نے بھی دیکھا کہ جب ایک بھیڑیا کسی بستی پر قابض ہوتا ہے تو ابلیس بھی اس کے ننگے ناچ کو دیکھ کر شرمندہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ ذرا دل تھام لیجئے، چونکہ اس موڑ پر ظلم کا دست دراز اب مسلمانوں کے قبلہ اول کے گریبان تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہے، جبکہ مسلمانوں کے سرد خون نے اب بھی کوئی انگڑائی نہ لینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یہ جب شہر حمص کو تاراج کرنے کے بعد اپنے اصل ہدف یعنی شہر مقدس کی طرف بڑھا تو اس وقت وہاں پر فاطمیوں کی حکومت تھی، جو خود مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ساز باز میں مصروف تھے۔ جذبہ جہاد کب سے کافور ہو چکا تھا اور نہ ہی شہر مقدس کی حفاظت کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات موجود تھے، اور اس ناسازگار موسم میں بیت المقدس صلیبیوں کے لیے ایک نوالا تر ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور قبلہ اول مدہوش شرابیوں اور زناکاروں کے بوٹوں تلے روندا جا رہا تھا۔ عظمت اسلام بیچ چراہے لٹ رہی تھی۔ ناظرین، یہ 15 جولائی سن 1099 کا سیاہ ترین دن تھا، جب قبلہ اول کا مقدس چہرہ مسلمانوں کی بے حسی کی بدولت بے آبرو ہو رہا تھا۔ آسمان اشک برسا رہا تھا تو زمین خون مسلم سے لالا زار ہو رہی تھی۔ مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخیں عیسائیوں کے کہکہوں میں دب کر رہ گئی تھی، اور صفاق فاتحین کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والی نوجوان بچیوں کی دل خراش آوازیں روح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کر رہی تھی، جبکہ فتح کے نشے میں بدمست عیسائیوں کو اس موقع پر نہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رکھا جانے والا احسن سلوک یاد آیا، اور نہ ہی انہوں نے اس شہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنم بھونی ہونے کا کچھ احساس کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد مفتوحہ علاقوں کی مختلف عیسائی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد فرانسیسی کمانڈر فیرے کو بادشاہی کا منصب سونپ دیا گیا، اور یوں نام کی مسلمان یہ فاطمی ریاست بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور مسلم ریاست کے ایک اور باب کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، کیا یہ مناسب نہیں کہ اس موڑ پر رک کر یہ تجزیہ کر لیا جائے کہ اس خونی داستان کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے جن کی وجہ سے امت کو یہ دن دیکھنا پڑے؟ اور یقین جانیے کہ اگر انصاف سے اس بات کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آج کی مسلم ریاستوں میں بھی وہی نقائص نظر آ رہے ہیں جنہوں نے انطاکیہ، شام اور یروشلم سمیت دیگر اسلامی دنیا کی آنکھوں سے جوئے خون جاری کر دی تھی۔ لیکن چونکہ ہمارا آج کا موضوع صلیبی جنگوں تک محدود ہے، سو ہم ایک دفعہ پھر 12ویں صدی کے ان تکلیف دہ ایام کی طرف لوٹیں گے، جو کہ جلد ہی ایک روشن سویرے کے انتظار میں کھڑے کسی ایوبی جلالت کے منتظر تھے۔ اور پھر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ عماد الدین زنگی نے اسلامی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے جلد ہی اپنی تیغ بے نیام کو بلند کیا اور آخری وقت تک علم جہاد کو جھکنے نہ دیا، لیکن یہ اعزاز کسی اور کا مقدر ہونے والا تھا۔ عماد الدین زنگی کے بعد اس مقدس جہاد کی ذمہ داری اس کے فرزند ارجمند سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آئی۔ ناظرین محترم، یہ وہ ایام تھے جب ظلم کا سورج ڈوبنے والا تھا اور وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی کاری وار کا منتظر تھا، اور وقت کی چشم مزدر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کاری وار کی منتظر تھی، جس کے مقدر میں صلیبیوں کا کلیجہ چاک کرنا تھا۔ یہ 9ویں صلیبی جنگ کا زمانہ تھا اور اس دوران مسلمان تقریباً 2 صدیوں کی غلامی کی ذلت سے گزر چکے تھے۔ سال 1291 میں جب ایک بوڑھے جوان مرد سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ شیردل کو للکارا، جو نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھے کے جوان بازو میں اس کے عزم اور دولت ایمان کی وہ طاقت بھری ہوئی ہے جو پہاڑوں کا سینہ بھی چیر سکتی ہے۔ اس جنگ میں سلطان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور ایک دفعہ پھر پرچم اسلام بیت المقدس کی دیواروں کی زینت بنا۔ ناظرین محترم، یہ مت سمجھیں کہ اس 9ویں صلیبی جنگ کے بعد حق اور باطل کی یہ جنگ ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ امت مسلمہ کا بے روح کردار ایک دفعہ پھر انہی زہریلی ہواؤں کو آواز دے رہا ہے جن کا تیز جھکڑ 11ویں صدی عیسوی میں ہمارا سینہ چاک کر چکا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو سابق امریکی صدر بش کی یہ ہرزہ سرائی سن لیں، جس میں اس نے نام نہاد دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ کو صلیبی جنگ سے موسوم کیا تھا۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ اس امت کو اور اس کے ناخداؤں کو ایوبی کردار سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔
اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔